اللہ اکبر اللہ کے سامنے. اور آپ کی کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے 8 انگوں کو زمین پر رکھ کر ایشور کو پرسن کرو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ. ہم اس لیے صحیح ہیں کیونکہ ہمارے 8 انگ زمین پر ہوتے ہیں, ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے. آپ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن کس کے سامنے کر رہے ہیں یہ تو خود آپ ہی جانتے ہیں. کبھی باپ کے پیر چھونے لگے, کبھی ماں کے سامنے جھکنے لگے. ادھر مہاویر جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے, تم نے ان کے سامنے ماتھا ٹیک لیا. ادھر شنکر بھگوان کی مورتی رکھی ہوئی ہے, آپ نے ان کے سامنے ماتھا ٹیک لیا. کوئی رام چندر جی کے سامنے تو کوئی ہنومان کے سامنے چرن اسپرش کر رہا ہے, ان کے پیر چھو رہا اور اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے. اس لیے ہم میں اور آپ میں انتر ہے. آپ بھی دھرتی پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں. آپ کا ماتھا ایشور کے سامنے نہیں ہے, ہمارا ماتھا اللہ کے سامنے ہے. اور آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے سر جھکانا ہو, سجدہ کرنا ہو تو اللہ کے سامنے کرو, اللہ کو کرو. ہم تو بزرگوں کو بھی سجدے کے قائل نہیں ہیں. ہم تو اجمیر والے, بدایوں والے, کچھوچا والے, ان نیک باباؤں کو بھی سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. ہم تو سورج کو بھی سجدہ کرنے کے قائل نہیں, ہم تو چاند کو بھی نہیں ہیں. ارے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی. ہم تو جناب محمد رسول اللہ کو بھی سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں کہتے کہ نبی کو سجدہ کرو. میرے بھائیوں, اللہ کے علاوہ جس کو بھی سجدہ کیا جا رہا ہے, ایک ایشور کو چھوڑ کر جس کو بھی سجدہ کیا جا رہا ہے وہ سجدہ غلط ہے. چاہے وہ سجدہ ہنومان کو, لکشمن کو, رام کو, سیتا کو ہو, شنکر جی کو ہو, یا پھر مہاویر کو, گوتم بدھ کو, عیسیٰ مسیح کو, جیسس کو, موسیٰ کو ہو, یا پھر وہ سجدہ جبریل کو ہو, یا چاند کو, یا سورج کو, یا جناب محمد رسول اللہ کو, یا اجمیر والے اور چوچا والے باباؤں کو, کسی کے سامنے بھی اگر سجدہ کیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے, وہ غلط ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. دو چیزیں سناتن دھرم کے اندر 5 چیزیں ہیں, 2 چیزیں بتا دی, ایک ہے برہما اور لا الہ الا اللہ. دوسری چیز ساشٹانگ سجدہ صرف اللہ کو, دانم دیکچتا, اور تیسری چیز دان, خیرات, صدقہ, خرچ کرو, دان دو. آپ نے مدرسے کو دیا, یہ بھی دان ہے. کسی نے 100 دیے, کسی نے 500 دیے, کسی نے 10 دیے, کسی نے 5 دیے, اپنے اپنے حیثیت اور اوقات کے مطابق سب دے دیے. لیکن اسلام نے دان, خیرات اور صدقات کے اوپر ایک چیز اور رکھی ہے, اور اس میں استطاعت کو شرط رکھتے ہوئے وہاں فکس کر دی رقم. اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی, دونوں نہیں, دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے. 7.5 تولے سونا ہو اور 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو 52 تولے چاندی ہو, یا 52 تولے چاندی بھی نہیں ہے, 52 تولے چاندی کو خریدنے کی رقم ہے آپ کے پاس. اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس سے 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں, تقریباً 10,000 روپے. اگر اتنا ہے آپ کے پاس, اور اس رقم کو بھی یا اس چاندی کو رکھے ہوئے یا سونے کو رکھے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, تو آپ پر فکس ہے ٹیکس, زکات. 52 تولے چاندی نہیں ہے مولانا صاحب, ہمارے پاس 30 ہی تولہ چاندی ہے, 30 تولہ. اب کیا ہوگا,
آپ کے پاس 30 تولہ چاندی ہے لیکن 22.5 تولے چاندی خریدنے کا پیسہ ہے تو 30 تولے چاندی اور 22.5 تولے چاندی کا پیسہ، چاندی کے برابر پیسہ، یہ دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو رہا ہے تو آپ پر زکات ہے۔ اگر اس کو 1 سال گزر گیا ہے، آپ کا پیسہ بزنس میں لگا ہوا ہے، پرچونی کی کرانے کی دکان میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کی اس سے پروفٹ اور انکم اتنی ہو چکی پورے سال میں کہ آپ اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر زکات ہے، آپ زکات دیں گے۔ اور وہاں فکس کر دیا گیا ہے رقم 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 40 روپے میں 1 روپیہ یہ لیا گیا۔ یہ تیسری چیز جو ہندو دھرم کے اندر دان کی شکل میں اسلام نے غریبوں کی غلطی نہ ہو اس لیے ایک رقم کے حصے کو فکس کر دیا، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 نہیں 2500 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکات تمہیں دینا پڑے گی۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے تمہیں زکات امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غربا میں، تمہارے مساکین میں یعنی مسلم غریب اور مسلم مسکینوں میں اس زکات کو دیا جائے گا۔ اسلام ایک قدم آگے بڑھ کر یعنی فکس کر رہا ہے کہ اتنی رقم لو اس امیروں سے اور غریبوں میں دو۔ ہندو دھرم میں یہ سب نہیں ہے، ہندو دھرم میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی ہے 10-20 دے دو ہو گیا، لیکن یہاں 10-20 دینے سے کام نہیں چلے گا، 2500 دینا پڑے گا۔ 2500 اگر آپ نے 2000 دے دیا تو آپ کی زکات نہیں ادا ہوگی، آپ ابھی بھی مجرم ہیں۔ 500 روپے اگر آپ نے زکات کے بچا لیے غریبوں کا، اسلام کہتا ہے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے یعنی زکات آپ کے اوپر فرض ہے اور زکات 1 لاکھ میں 2500 بنتی ہے، آپ نے اگر 2500 میں 2400 روپے دے دیے، 100 روپے روک لیا، 100 روپے روک لیا، قیامت کے دن یہ 100 روپے یہ جس کو تم نے بچایا 2400 دے چکے ہیں، لیکن 100 روپے جس کو تم نے بچا لیا غریبوں کا حق تم نے نہیں دیا، یہ 100 روپیہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئے گا، اژدہا بن کر آئے گا اور تمہارے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا، جس کو تو بچاتا تھا۔ میرے بھائیوں تصور کرو 2400 روپے آپ دے چکے، صرف 100 روپے آپ نے بچا کر رکھ لیا، 100 روپے نہیں دیے تو قیامت کے دن یہ 100 روپے بھی ایک گنجے سانپ کی، ایک گنجے اژدہے کی شکل میں آئے گا اور تمہارے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ اسلام نے غریبوں کا حق ادا کرنے پر اتنا زور دیا ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے بھی بچایا اور ان کا حق نہیں دیا تو آپ کو قیامت کے دن سانپ اور اژدہے کی شکل میں یہ لپٹ جائے گا، یہ آپ کا مال آپ کے گلے میں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ ورت دھاری، چوتھی چیز روزہ تیاگنا، کھانا پینا چھوڑنا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں کھانا پینا چھوڑتے ہی نہیں، ورت ہے صرف دال چاول چھوڑ دیتے، بس روٹی نہیں کھائیں گے، دال بھات نہیں کھائیں گے، سبزی نہیں کھائیں گے، لیکن سیب کھائیں گے، کیلا کھائیں گے، دودھ پیئیں گے، جوس پیئیں گے۔ ورت ہے بھائی، یہ کیسا ورت ہے یار؟ کوئی آدمی ہمیں دودھ پلاتا رہے کچھ نہ دے ہم تو زندہ رہیں گے، کیلا پھل فروٹ کاجو بادام پستہ یہ سب دیتا رہے، روٹی روٹی نہ دے تو ایسے تو 12 مہینے زندہ رہ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ بس کھانا پینا چھوڑ، ان چھوڑ دو، بس دانا کھانا پانی۔ اسلام کے اندر بھی ورت ہے، اسلام کے اندر بھی روزہ ہے، ورت اسلام کے اندر بھی ہے، لیکن اسلام کے اندر کمپلسری ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ کو سحری کرنا ہے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد، سورج است ہونے کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے، جو بھی آپ کو مل جائے۔ اتنی دیر، اتنے بیچ کے وقفے میں آپ کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ بھی نہیں، نہ دال نہ چاول نہ روٹی نہ سبزی نہ کیلا نہ دودھ نہ شربت،
اب بہت سے لوگ تھوک کو بھی کرا مولانا صاحب زیادہ تھوک ہو جائے اور نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے؟ ارے یہ تو منہ کی چیز ہے، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک پائیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں روزے کیا ہوتے وضو بنا کے آ رہے ہیں، کلی کر لی، آپ اس کے بعد کلا کرنے کے بعد بھی سوچتے ہیں زبان میں جو پانی لگا ہے کلی کا، یہ کلا کیا تو زبان میں پانی تو لگے گا، آپ کو اس کو بھی بار بار زبان میں لگا ہوا پانی کہیں اندر نہ چلا جائے۔ ارے اللہ کے بندے اتنی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر، کلا کرنے کا حکم ہے، تم نے کلا کر لیا، اب اتنی سختی نہیں ہے کہ اب دانتوں سے کر رہا ہے، پانی جو ہے جو زبان میں لگا وہ اندر نہ چلا جائے، اتنی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لیکن چھوڑنا ہے آپ کو ساری چیزیں، تیاگنا اللہ کے لیے قربانی دینے کا مقصد پھر کیا رہ گیا ہے؟ کیلا کھاؤ، سیب کھاتے رہو، تو چھوڑا کیا ہے آپ نے اللہ کے لیے؟ آپ کو ساری چیزیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق دے دو، آپ کو اپنی بیوی کو بھی ترک کرنا پڑے گا، یعنی آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ قریب کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دور بھاگو گے، اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کریں گے، صحبت نہیں کریں گے، یہ ہے قربانی۔ آپ کے یہاں پر بھی چوتھی چیز یہ بتائی گئی ہے، اور ہمارے یہاں بھی کہا گیا صوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو۔ سناتن دھرم ایک ہی ہے، اس کو اسلام کہہ لو یا سناتن دھرم کہہ لو، جو 5 چیزیں آپ کے یہاں ہیں وہ 5 چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ 4 چیزیں بتائی جا چکی ہیں، 4 چیزیں ابھی تک آپ کے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں دونوں میں مساوی ہیں۔ آئیے ذرا 5ویں چیز دیکھیں، اور یہ تھوڑی سی ویاخیا طلب ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ 5ویں چیز جو آپ کی کتاب کہہ رہی، تیرتھ یاترا کرتویہ، کسی شہر چلے جاؤ، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر پوتر شہر چلے جاؤ، تیرتھ یاترا کرو، گنگا جلیش بھو، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، جہاں گنگا کا پانی موجود ہو، اسنانم کرتویہ، اور وہاں گنگا میں ڈبکی لگا لو، اسنان کر لو، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ پوتر شہر کی تیرتھ یاترا ہمارے مذہب میں بھی بتائی گئی ہے، فرمایا والحج، اور حج کرنے کے لیے جاؤ، اپنا شہر چھوڑ دو، مکے کی طرف چلے جاؤ، وہاں خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاؤ، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ، وہاں دوڑو، وہاں جاؤ، اور اسلامی طریقے کے مطابق حج کرو، یعنی کسی پوتر شہر چلے جاؤ۔ آپ کے یہاں کہا گیا ہے کہ کسی پوتر شہر چلے جاؤ، لیکن آپ کے یہاں ایک چیز کہی گئی ہے، گنگا جلیش بھوتی، ایسے شہر میں جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو۔ ہم بھی ایسے شہر جاتے ہیں جہاں زمزم کا مبارک اور پاک پانی موجود ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں گنگا کہا گیا ہے، ہمارے یہاں زمزم کا پانی موجود ہے۔ ہاں، آپ کے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ گنگا کا پانی جہاں موجود ہو وہاں ڈبکی لگا لو، وہاں ڈوب جاؤ، وہاں نہا لو، یعنی اسنان کر لو، تمہارے پاپ مٹ جائیں گے۔ ہمارے یہاں زمزم کے پانی سے نہانے سے گناہ نہیں مٹتے، زمزم کے پانی سے وضو کرنے سے گناہ نہیں مٹتے۔ زمزم کا پانی جہاں ہے اس شہر کا نام مکہ ہے، اس شہر میں ڈبکی لگا لو، اس زمزم میں نہا لو کا مطلب نہیں ہے، گنگا میں ڈبکی لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنگا میں جا کر نہا لو تو پاپ مٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زمزم کا پانی موجود ہے اس شہر میں ڈبکی لگا لو، یعنی مکے میں گھس جاؤ، پرویش کر لو، اور اس شہر کی تیرتھ یاترا کرو، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرو، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ، یعنی حج کر لو تو تمہارے پاپ مٹ جائیں گے، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے، حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں
ہوتا ہے 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ ہر حاجی کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے حاجی وہ اپنے شہر سے آیا تھا ناپاک تھا غلاظتیں لے کر آیا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر آیا تھا بہت گناہوں کی پوڑری لے کر آیا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر آیا تھا اب تو گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے تجھے تیرے رب نے ایسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو جس طرح بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے تیرے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اللہ نے تیرے گناہ دھل دیے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے اللہ نے تیرے گناہ مٹا دیے اب دیکھ اپنے شہر میں جانے کے بعد اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے اپنے آپ کو سیاہ نہ کر لینا پھر سے اپنے آپ کو کالا نہ کر لینا یعنی حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا عرفات میں اور کہتا لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت جب یہ ساری دعائیں پڑھتا ہے تو اللہ بھی آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے آج اپنی حاضری دے دی ہے جیسے کہ مجرم کورٹ میں جا کر کہتا ہے کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں میں نے گناہ کیا ہے میں کورٹ میں آتم سمرپن کر رہا ہوں میں سرنڈر کر رہا ہوں جس طریقے سے بھاگے ہوئے مجرم کو کورٹ ایک چانس دیتی ہے سدھرنے کا ایک موقع دیتی ہے ایسے ہی دنیا کے کونے کونے سے بھاگے ہوئے لوگ آج اللہ کے دربار میں سرنڈر کر کے کہتے ہیں لبیک لبیک اے اللہ میں انڈیا سے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اے اللہ میں پاکستان سے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں تیرے دربار میں سرنڈر کر رہا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے ایک موقع دے جینے کی زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع اور دے دے اللہ بھی کہتا ہے کہ جاؤ اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ کو مٹا دیا ہے تو پوتر شہر میں گنگا اور گنگا میں ڈبکی لگانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی پوتر شہر میں جہاں زمزم موجود ہے اس شہر میں گھس جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو حج کرو گناہ معاف ہو جائیں گے یہ مطلب 5 چیزیں ہو گئی